बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब नाफिक बिसनद मुत्तसिल मिन्ना इल इमाम अल हाफिज बी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरात at-Tirmidhi रहमतुल्लाह तआला حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مصهر عن مسلم بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤد المريض ويشهد الجنازه ويركب الحمار ويجيب دعوة الأرض وكان يوم بني قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف عليه كاف ليف قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث مسلم عن انس ومسلم الآبر يضعف وهو مسلم بن كيسان وفي نسخة شيخ محمد فؤاد الباقي زيادة بعد قوله وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عن شعبة وسفيان البلائی. شابش ماشاء اللہ. یہ باب بھی اسی سلسلے کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مریض کی عیادت کرتے تھے، وہ یشہد الجنازہ، جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، وہ یرکب الحمار، گدھے پر سواری کر لیتے تھے، وہ یجیب دعوت العبد، غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے. وکان یوم بنی قریظہ، قریظہ والے دن علی حمار، آپ ایک گدھے پر تھے، مختوم بحبل من لیف، جس کی لگام جو تھی نا اس کو لگام ڈالی ہوئی تھی بحبل من لیف. لیف آپ کہہ سکتے پتوں کو، یا کوئی بھی جو ایک یعنی یوں سمجھ لے کہ ایک بہت ہی سوکھے قسم کے پتے وغیرہ ڈال کے نا وہ اس سے بناتے تھے. پھر اسی سے وہ نا اس کو تو ایک خاص طریقے سے نا کوٹ کر یا ایک خاص طریقے سے بنا کر اس کا ایک دھاگا بناتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو اس درخت کی چھال ہے یعنی ان چھالوں سے اس کی رسی بٹی ہوئی تھی. علیہ اکاف لیفن، اور اس پر اس چھال کی زین بھی اسی چھال کی تھی. تو ظاہر ہے یہ اس زمانے میں بہت ہی ایک دیسی جگاڑ ہوتا تھا دھاگا بنانے کا یا کوئی بھی چیز گدا بنانے کا. اسی کے اندر وہ چھال وغیرہ ڈال لیتے تھے تو وہ گویا کہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ گدے کی طرح ہو گیا. تو اس کو گویا کہ ایک عام سی چیز سمجھی جاتی تھی. مطلب یہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث لا نعرف الا من حدیث مسلم عن انس، اور مسلم الآور یضاعف وهو مسلم بن کیسان الکلائی الملائی. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا لیف والا؟ تو گویا کہ جو چھال ہے جو پتے تھے اسی سے رسی بنی ہوئی تھی اور اسی کی زین اور پالان بھی اسی کا تھا. جی مختومن کا مطلب ہے بٹی ہوئی؟ نہیں، مختومن کا مطلب ہے یہ ختم سے لگام ڈالنا. ٹھیک ہے، تو حبل من لیف کا یہ مطلب ہے. حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی، لیف کا مطلب ہوتا ہے وہ چھال، اور مختوم کا مطلب ہوتا ہے اس کے گلے کے اندر یا اس کی ناک کے اندر جو لگام ڈالتے ہیں نا تو اس کو مختوم جانور کہتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، جزاک اللہ سر. جی آگے. وبه يقول حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في موضع الذي يحب ان يدفن فيه فدفنه في موضع فراشه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن ابي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير وجه رواه ابن عباس عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ باب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اختلفوا فی دفنی، تو دفن کے بارے میں اختلاف ہوا. فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ایسی چیز ما نسیتو جو میں بھولا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما قبض اللہ نبیا، اللہ کسی نبی کی روح نہیں قبض کرتے، الا فی الموضع الذی، مگر اسی جگہ میں یحب ان یدفن فی، جس میں انہیں دفن کرنا چاہتے ہیں. فدفنوا فی موضع فراشی، تو آپ کی اسی بستر والی جگہ پر آپ کو دفن کیا گیا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وعبد الرحمن ابن ابی بکر الملیکی یضاف من قبل حفظی، حافظے کے قبیل سے ان کو ضعیف کہا گیا. وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ وروى ابن عباس عن ابی بکر عن الصدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی نا تو سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے. اب اس میں نا بڑی عجیب و غریب آ رہا ہے. مثلا بعض ایک رائے یہ آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا
مکہ میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ آپ کا وطن اصلی ہے، وہاں دفن کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کو نا بیت المقدس میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو اور بھی ظاہر آراء تھی۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کی قبر جہاں بنوانا چاہتے ہیں، جہاں دفن کرنا چاہتے ہیں، تو وہیں آپ کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ علیہ صلاۃ والسلام کی اسی جگہ ہی گویا کہ آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا، خیر اور بھی اختلافات میں آپ نے یہ سیرت میں پڑھے ہیں کہ بھئی آپ علیہ صلاۃ والسلام کو غسل کیسے دیا جائے، کیا کپڑے اتار کر نہیں لایا جائے، کپڑوں سمیت دیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر نا، جب صحابہ مشورہ کر رہے تھے نا، تو کوئی اونگ سی آ گئی، نیند نیند سی سب کو نا، جیسے نیند طاری ہو گئی۔ تو اسی وقت ہی کسی جگہ سے آواز آئی کہ نہیں، جو ہے نا، آپ کے کپڑے نہ اتارے جائے، کپڑے سمیت آپ کو گویا کہ غسل دیا جائے۔ پھر اسی طرح ظاہر نماز جنازہ کا بھی مسئلہ تھا کہ کہاں جو ہے نا نماز جنازہ پڑھائی جائے، کون سا امام پڑھائے۔ تو پھر اسی کو بھی اس طرح سے حل کیا گیا کہ ہر کوئی انفرادی جو ہے نا نماز جنازہ پڑھے۔ تو یہ گویا کہ اس طرح سے کیا گیا۔ باقی اس میں ایک یہ ہے کہ کسی عمارت، قبر پر عمارت بنانا ناجائز ہے، تو قبر کو کھلے میدان میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں آپ علیہ صلاۃ والسلام کی جو قبر ہے، ظاہر ہے اس پر عمارت ہے۔ تو ہمارے بعض اساتذہ اس کو یوں فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے کہ قبر بنا لی جائے، پھر اس کے اوپر عمارت بنانا، اور ایک یہ ہے کہ پہلے سے ہی عمارت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر قبر بنانا۔ تو نبی علیہ صلاۃ والسلام کی قبر پر عمارت نہیں بنائی گئی جیسے ہمیں نظر آتا ہے بعض اولیاء کی قبروں پہ، بلکہ وہ پہلے سے ہی عمارت کے اندر بنی ہے۔ تو کچھ اس طرح سے فرق کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے آپ علیہ صلاۃ والسلام کو، امت کے عام افراد کے لیے جو احکامات ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے نا، جیسے بہت ساری جس کو خصوصیات پیغمبر کہا جاتا ہے، تو آپ کا کفن، دفن، اور اسی طرح آپ کی قبر، یہ بہت ساری چیزوں میں الگ ہے۔ تو لہذا عام جو احکامات ہیں، تو اس کو گویا کہ اس پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب آخر وبه يقول حدثنا ابو غريب قال حدثنا معاويه بن هشام عن عمران بن انس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مصابيح. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. قال سمعت محمدا يقول عمران بن انس المكي منكر الحديث. وروى بعضهم عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها. وعمران بن ابي انس المصري اثبت واقدم من عمران بن انس المكي. شابش، یہ بھی اسی قبیل میں سے۔ تو نبی علیہ صلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، وکفوا عن مساویہم، ان کی برائیاں بیان کرنے سے رک جاؤ۔ قال ابو اسحاق هذا حدیث غریب قال سمعت محمدا، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، فرما رہے تھے عمران بن انس المکی منکر الحدیث، یعنی حدیث کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں۔ وروا بعض من عطاء عن عائشہ و عمران بن ابی انس مصری اثبت و اقدم من عمران بن انس المکی۔ تو یہ دو ہیں، ایک عمران بن انس مصری، وہ اثبت یعنی وہ زیادہ گویا کہ مضبوط ہے، اور زیادہ ان کو مقدم رکھا جاتا ہے حدیث میں عمران بن انس المکی کی بنسبت۔ تو اس میں دیکھو، پہلی بات تو یہ سمجھے کہ مردوں کی خوبیاں بیان کرنے سے کیا مراد ہے، اور برائیاں بیان کرنے سے۔ ایک تو خاص طور پر اس حدیث کا جو اصل مورد ہے یا جو اصل محل ہے، وہ جب کسی انسان کو غسل دیا جاتا ہے اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ جو عرصہ ہے جب وہ فوت ہوتا ہے اور اس کو دفن کرنے تک، تو اس دوران جو بھی ہو رہا ہے، تو اس میں برائیاں بیان نہ کی جائے، جیسے اس کی کوئی جسمانی برائی ہو، یا ویسے اسی دوران اس کا رنگ کالا پڑ گیا، یا اس کو کوئی نشانی سی ظاہر ہو گئی ڈرانے والی، تو اس کو گویا کہ بیان نہ کیا جائے۔ ایک تو خاص طور پر اس کا محل اور مورد یہ ہے۔ دوسری رہ گئی اس کی جو عام حیات کی برائیاں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس کی ذاتی برائیاں ہیں تو اس کو ظاہر بیان نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ بعض احادیث میں یہ آئی ہے کہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا نا، اگر ہم ان کے بارے میں کوئی برائی بیان کریں گے بھی تو دفاع کون کرے گا؟ ہمارے بارے میں جب ہم زندہ ہوتے تو کوئی ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ایسا کیا، تو ہم اپنا دفاع کر لیتے ہیں۔ تو مردہ بیچارہ تو دفاع نہیں کر پا رہا، تو ہو سکتا ہے اس کی طرف غلط چیزیں منسوب ہو جائے، تو ایک تو اس لیے بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔
دوسرا بعض احادیث میں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ وہ اپنے عمل کو پہنچ چکا ہے، تو اگر وہ برائی ہے تو اس برائی کی سزا اس کو مل رہی ہوگی، تو لہٰذا جو جس آدمی پر سزا ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کو تو بدلہ مل گیا، تو اب وہ برائی ظاہر ہے جب وہ برائی کی سزا بھگت رہا ہے یا اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر اس برائی کا تذکرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے جب اس کے پرسنل ذاتی گناہ ہے، جیسے وہ چوری کر رہا تھا، کوئی بدکاری کر رہا تھا، کوئی سود لے رہا تھا، یہ چیزیں رہ گئی اس کی فکری گمراہیاں، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ذکر کرنا یہ اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ایک بڑا عالم ہے یا ایک بڑا لیڈر ہے یا لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر اس کی فکری برائیاں بیان کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہم اصل میں اس کی برائی بیان نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم زندوں کو اس سے بچا رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایسے موقع پر وہ اس میں نہیں آتا۔ جیسے مثلا محدثین جو ہے وہ کیسے جرح و تعدیل کرتے تھے، حالانکہ راوی وفات پا چکے ہیں، لیکن محدثین ان کے بارے میں پتہ ہے کہ حدیث میں جھوٹ بولتا تھا، اس حدیث اس کی حدیث کی یہ مسئلہ ہے، اس کی حدیث میں یہ مسئلہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا یہ فکری برائیاں بیان کرنا منع نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو وارننگ دی جائے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، اچھائیاں بیان کرنے کی اس لیے ترغیب دی گئی کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی ایک قسم کی دعوت ملتی ہے کہ یار جب ہم مر جائیں گے پھر ہماری بھی اچھائیاں بیان ہوں گی۔ دوسرا، بعض علماء اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کی گواہی ہے اللہ کے دربار میں کہ اللہ یہ اچھا آدمی تھا، تو وہ کہ جب زندے اس کے بارے میں اچھے آدمی کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی اس کو ایک قسم کی تقویت ملتی ہے، اور اس کو ایک قسم کا گویا کہ اس کے جو اس کا حساب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو ایک خاص قسم کا وزن دیا جاتا ہے اس زندوں کی باتوں کا، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی اچھائیاں جو ہے نا اس کو بیان کرنا چاہیے۔ جی آگے۔ شاہ ولی بھائی آپ نے پوچھنا؟ جی پوچھے، کیا پوچھنا ہے؟ شاہ ولی بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، آپ نے پوچھنا ہے کچھ؟ جی استاد، تھوڑا سا یہ تھا کہ آج کل نا یہ علماء ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں ریسنٹلی بھی منیر شاکر صاحب گزرے نا، تو پچھلے دنوں میں نا یہ گروپس کے اوپر ہی بہت کراچی کے کچھ مفتیان تھے، ان کی عقائد کو کہتے ہیں جی تنقید کر رہے تھے، تکفیر والے، تو بعض دو گروپ پھر آپس میں پھر وہ تھوڑا سا نا میں تھے کہ بھائی وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کو رہنے دے، بعض کہہ رہے کہ نہیں بھائی ہم تو ان کو نہیں، ان کے نظریے کو لے کر چلے، تو اس میں پھر اوسطاً کیا ہے اس طرح اختیار کرنا چاہیے راستہ؟ نہیں تو وہی والی بات جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ بھائی اس کی فکری گمراہیوں کو بیان کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی ذاتی جو پرسنل اس کے گناہ ہے اس کو بیان نہ کیا جائے، تو لہذا کر سکتے ہیں، تو لہذا پھر بھی چونکہ وہ آدمی فوت ہو چکا ہے نا، مردہ ہے، تو مردے کا ایک خاص احترام ہوتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، تو اس احترام کو بھی ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ ایک زندہ آدمی کا اگر وہ احترام نہ بھی کیا جائے تو وہ تو ظاہر ہے اپنی احترام وغیرہ کے حوالے سے سب کچھ، وہ اپنا ڈیفینس وغیرہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو مردے کا ایک خاص احترام ہے، تو اس احترام کو بھی ملحوظ نظر رکھنا ہوگا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد شکریہ جی۔ جی دیکھو، اگر بات ایسی ہے کہ بھائی مردوں کی برائیاں نہیں بیان کرنی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی برائیاں کی نا، فرعون وغیرہ سارے تو مر چکے تھے نا، ان کی برائیاں کیوں کی جا رہی ہے؟ تو لہٰذا بات یہی ہے کہ وہ جو فکری گمراہی ہے وہ دراصل اس کی ذات کے حوالے سے کوئی کومنٹ نہیں ہے، وہ اس کی جو چونکہ فکر ابھی زندہ ہے نا، فکر مری نہیں ہے، تو اس زندہ فکر سے لوگوں کو بچانا یہ اہل علم کا اور دعات کا، دائیوں کا اور مذہبی طبقے کا اور رہنماؤں کا یہ فرض ہے، تو لہٰذا یہ پھر بیان کرنا ہے۔ اسی لیے علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو جرح و تعدیل ہے یہ غیبت میں بھی نہیں آتا، ظاہر غیبت کا مطلب ہے نا کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، تو یہاں وہ راوی موجود نہیں ہوتا اور علماء اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس میں وہ واقعی وہ برائی ہے تو یہ غیبت ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ غیبت میں بھی نہیں آتا، کیونکہ یہاں اس کی اس فکری گمراہی کا یا حدیث میں اس حوالے سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ اس میں نہیں آتا۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الجلوس قبل ان توسل. وبيقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيسى عن بشر بن رافع ان عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن ابي اميه عن ابيه عن جده عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتبع الجنازة لم يقعد حتى توزع في اللحد فرد له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث.
یہ باب ہے فی الجلوسی قبل ان توضع، کہ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت تبال جنازہ، جب جنازے کے پیچھے چلتے، لم یقعد، دیکھو اتباع کے الفاظ ہے نا، اس سے معلوم ہے جنازہ آگے ہوتا تھا، تو کافی سارے الفاظ جو ہے نا جنازے کے بارے میں اتباع کے آ رہے، جنازے کے پیچھے چلنے کے، تو نہیں بیٹھتے حتی توضع فی اللحد، یہاں تک کہ اسے لحد میں قبر میں نہ اتارا جاتا۔ فعرض له حبر، تو ایک دن سامنے آیا ایک یہودی عالم، فقال، اس نے کہا، ہا کذا نسن یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، ہم بھی کھڑے رہتے ہیں جب تک ہمارا مردہ جو ہے نا اس کو دفن نہیں کیا جاتا۔ فجلس رسول اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، وقال، فرمایا، خالفوہم، ان کی مخالفت کرو۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وبشر بن رافع لیس بالقوی فی الحدیث۔ دیکھو یہاں دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنازہ ابھی جا رہا ہے اور ابھی قبرستان پہنچا نہیں، کچھ لوگ پہلے پہنچ گئے یا ساتھ ہی پہنچ گئے، تو وہ نہ بیٹھے جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے جنازہ اٹھانے میں یا رکھنے میں کسی بندے کی ضرورت ہو، تو اب اٹھ کر پھر بیٹھ کر پھر اٹھنا بس اوقات اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے کھڑے کھڑے اسی وقت ہی اس کو سنبھال سکتے ہیں، تو اس کی علت بعض علماء نے یہ لکھی ہے، تو لہٰذا اگر اس علت کو دیکھا جائے تو پھر اگر لوگ زیادہ ہوں اور پتہ ہے کہ ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہے جب جنازہ ابھی جا رہا ہے اور قبرستان میں ابھی رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ قبرستان سارے آ گئے، جنازہ بھی رکھ دیا گیا، اب قبر میں اتارنا ہے، تو اس کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہلے نبی علیہ السلام اور صحابہ کھڑے رہتے تھے جب تک اس کو دفن نہ کیا جاتا، پھر جب یہودی عالم کی بات آ گئی تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جایا کرو۔ دیکھو آپ کو یہ بہت ساری احادیث ملیں گی کہ یہود کی مخالفت کیا کرو، اس کی وجہ دراصل اس کی مختلف قسم کی وجوہات علماء نے لکھی ہے۔ ایک تو مین وجہ یہ تھا کہ اسلام کے احکامات کو نا ملتبس نہ کیا جائے یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ یہودی اسی معاشرے میں رہتے تھے، تو اگر تھوڑا سا بھی التباس آتا، اسلام نیا نیا آ رہا تھا، تو پھر بہت سارے احکامات میں مزید بھی خلط ہو سکتا تھا، تو اس لیے وہاں ممتاز رکھنے کے لیے بتایا گیا کہ اس طرح سے گویا کہ نہ کرے۔ تو اور دوسرا ظاہر ہے اسلام کی اپنی ایک خاص جو ہے نا وہ یعنی ایک خاص فکر ہے، تو اسلامی فکر کو کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا تھا، اس لیے بھی مخالفت کرتے تھے، یعنی ایک تو اسلام کا امتیاز ظاہر ہو، دوسرا یہودی اس خلط سے کوئی غلط استدلال نہ کرے یا اس کو باقی احکامات میں پھر اس طرح سے التباس پیدا نہ کرے، چونکہ یہودی بہت ہی شاطر قوم تھی، تو اس لیے ان سے ہر معاملے میں الگ رکھا جاتا تھا تاکہ ان کے ساتھ کسی قسم کی جو مشابہت وغیرہ وہ نہ ہو۔ تو یہ اس کو اس تناظر میں نہ لے کے یہ تو مخالفت برائے مخالفت ہے، تو مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے، بلکہ اس میں بنیادی ایک تھیم یہی تھی کہ اسلام کا امتیاز برقرار رکھا جائے، اور یہودی اس جو ایک معاملے میں مشابہت ہو اسلام اور یہودیت کی، اس کو کسی اپنے حق میں یوز نہ کریں، تو اس لیے بھی یہ حکم گویا کہ کیا جاتا تھا۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل المصيبة إذا احتسب. وبه يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سنان وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن أرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول لا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. سبحان اللہ، یہ باب ہے فضل المصیبہ، مصیبت کی فضیلت ہے، اذا احتسب، جب انسان ثواب کی امید رکھے، تو ابو سنان کہتے ہیں کہ دفن تو ابن سنان، میں نے اپنا بیٹا سنان جب دفن کیا، وہ ابو طلحہ الخولانی جالس علی شفیر القبر، اور ابو طلحہ خولانی یہ بھی ایک تابعی ہے، یہ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، فلما اردت الخروج، جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا، اخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے، فقال، اور فرمایا، الا ابشرک، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں یا ابو سنان؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا حدثني ضحاک بن عبد الرحمن بن عزرب عن ابی موسى الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا مات ولد العبد، جب ایک انسان کا بیٹا یا ان کی اولاد فوت ہو جائے، قال اللہ لملائکتی، تو اللہ فرشتوں سے کہتے، قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کی اولاد کو کیوں قبض کی؟ فیقولون، نعم، وہ کہتے ہیں ہاں، فیقولون قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم لوگوں نے اس کے دل کے پھل کو
اس کو اٹھایا، فیقولون نام، فیقول ماذا قال عبدی، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا حمیدک، انہوں نے آپ کی تعریف کی، وسترجا اور استرجا کیا، یعنی انا للہ پڑھا۔ فیقول اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے گھر بناؤ جنت میں، وہ سموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو دیکھو یہ الحمدللہ کہنا یہ انتہائی مشکل ہے نا، یعنی استرجا انا للہ بھی مشکل ہے، لیکن بہرحال اس کو ظاہر ہے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ کہنا یہ حد درجہ مشکل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے، مصیبت آئی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ جو مصیبت ہے یہ میرے ایمان سے متعلق نہیں ہے، میرے مال اور اولاد سے متعلق ہے۔ اگر میرے ایمان میں مسئلہ ہوتا تو ظاہر ہے کیا ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مصیبت، اس سے ایک بڑی مصیبت بھی تو ہو سکتی ہے دنیا میں، تو ان بڑی مصیبتوں کے مقابلے میں تو یہ چھوٹی مصیبت ہے، یعنی ہر مصیبت کے اوپر بھی تو ایک مصیبت ہے، تو لہٰذا اس کے مقابلے میں اس کا تصور کیا جائے کہ جو دنیا میں بڑے بڑے مصائب ہیں، جتنی بھی یہ بڑی مصیبت ہو اس سے بھی تو کوئی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، تو اللہ نے ان بڑی مصیبت کی بجائے چھوٹی مصیبت لے کر آئے۔ اور تیسرا اس پر کیا جائے کہ یہ مصیبت اس سے پہلے بھی تو آ سکتی تھی، اب آ گئی ہے، تو لہٰذا یہ بھی اتنا وقفہ ہمیں مل گیا یا اتنی چیز مل گئی، تو اس پر بھی گویا کہ الحمدللہ بنتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ کافی مشکل ہے، تو لیکن اگر انسان ظاہر مصیبت میں اور الحمدللہ کہے تو اس کے لیے یہ ثواب بھی گویا کہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ بیت الحمد اس کے لیے باقاعدہ بنایا جاتا ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تكبير الجنازة وبه يقول حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس ويزيد بن ثابت رضي الله عنه قال أبو إسحاق ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت رضي الله عنهما وهو أكبر منه شهد بدرا وزيد رضي الله عنه لم يشهد بدرا قال أبو إسحاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على جنازته 4 تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وبيقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألناه عن ذلك فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبرها قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي وغيرهم رووا التكبير على جنازة 5 وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة 5 فإنه يتبع الإمام۔ جی یہ باب ہے کہ تکبیر کہنا جنازے پر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی پر نماز جنازہ جب پڑھی فکبر اربعا، آپ نے 4 تکبیرات کہی تھی۔ وفی الباب عن ابن عباس وابن ابی اوفا وجابر وانس ویزید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ ویزید بن ثابت وہ اخو زید بن ثابت، وہ اس سے بڑے تھے، شہید بدرن، یہ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے، اور زید جو ہے نا یہ بدری نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح والعمل والا ھذا، عمل اسی پر ہے، اکثر اہل علم کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ کہ یرون تکبیر جنازے پر وہ 4 تکبیرات ہے، یہی سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق کا قول ہے۔ اور دوسری حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی ایک کہ زید بن ارقم نے ایک جنازے پر 4 تکبیرات کہتے تھے، وہی نوکبرہ، پھر ایک جنازے پر انہوں نے 5 کہیں، تو فسالنا عن ذالک، ہم نے اس بارے میں پوچھا، فقال کان رسول اللہ یکبر، نبی علیہ السلام بھی ایسی تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی 5۔ قال ابو عیسیٰ حدیث زید بن ارقم حدیث حسن صحیح وقد ذهب بعض اہل العلم، بعض اہل علم نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ اس کی طرف بھی گئے، راؤ تکبیر، ان کی رائے یہ کہ تکبیر جنازے پر 5 ہے۔ وقال احمد و اسحاق اذا کبر الامام علی الجنازہ خمسا، کہ جب امام 5 تکبیرات کہے فإنه یتبع الامام، تو وہ امام کی اتباع فإنه یتبع الامام، وہ امام کی گویا کہ اتباع کرے گا۔ یہ آپ کی حدیث کیا الفاظ ہے، یتبع یا لا یتبع ہے؟ ہاں یتبع الامام، ہاں یعنی امام کی اتباع کی جائے گی، یعنی لا تو نہیں۔ تو اب ہے کہ یتبع الامام یعنی امام کی اتباع کی جائے گی، یعنی لا نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ دیکھو ایسے جنازے پر 4 تکبیرات ہیں، جو ہے نا 5 تکبیرات نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی زمانے میں 5 تکبیرات بھی کہی تھی، لیکن خاص طور پر جب نجاشی کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو پھر 4 تکبیرات گویا کہ اس کے بعد ہے، اس پر تقریباً ابھی اجماع بھی ہے۔ باقی حضرت زید بن ارقم نے 5 کیوں کہی، تو اس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا صحابہ کرام کا ایک یہ بھی ایک ان کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کو کوئی ایسا عمل جو آپ نے کبھی کسی زمانے میں کیا ہوتا تھا، پھر بعد میں اس کی جگہ کوئی اور عمل آ گیا، تو صحابہ کرام بسا اوقات اس کو بھی گویا کہ کر لیتے تھے تاکہ اس کی یاد تازہ ہو جائے، یا لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ کسی زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا۔ خاص طور پر یہ جو رفیدین کی روایات ہے، یہ اسی لیے وہ چھوٹے صحابہ کرام سے زیادہ مروی، جن کی عمریں اس وقت چھوٹی تھی، تو وہ گویا کہ بسا اوقات اس لیے بھی کر لیتے تھے۔ تو یہ بھی اس کی بھی ایک توجہ یہی لکھی ہے کہ انہوں نے اسی لیے اس کو کیا، کوئی اس میں یعنی اصل حکم تو ہے 4 تکبیرات کا ہی۔ اور جنازے میں یہ 4 تکبیرات جو ہے نا یہ رکن ہے، یعنی یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر نہیں کہے گا تو اس کے ایسے جس طرح ایک رکعت نہیں ہوئی۔ تو یہ 4 تکبیرات دراصل 4 ارکان ہیں یا 4 رکعات ہیں۔ تو یہ عام نماز کی تکبیرات کی طرح نہیں ہے کہ اگر نہ بھی کہے تو کوئی بات نہیں، تو یہاں ایک تکبیر باقاعدہ ایک رکعت یا ایک رکن کی طرح ہے، جسے کہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ جی آگے۔ اچھا سر، اگر کوئی بندہ دیر سے شامل ہوا ہے تو وہ پھر پہلے آپ نہیں پڑھے گا، پھر وہ امام کے ساتھ ملے گا؟ کیا دوبارہ پوچھیں؟ تکبیرات کا آپ بتا رہے ہیں نا کہ جو رہ جائے گی تو پھر وہ ایک رکن چھوٹ جائے گا اس کا، تو بعض لوگ تو بھاگ بھاگ کے شامل ہو رہے ہوتے ہیں جنازے میں، تو ان کی تو تکبیرات رہ جاتی ہیں، وہ اس امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ جب امام اپنی سلام پھیر دیں گے نا تو یہ جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ دیں گے، سمجھ گئے؟ جس طرح نہیں اپنی گئی ہوئی رکعتیں لوٹاتے ہیں تو اس طرح سے وہ لوٹائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جنازہ اٹھانے سے پہلے پہلے، جب تک جنازہ نہیں اٹھایا جاتا اس سے پہلے پہلے وہ جلدی ظاہر ہے اللہ اکبر کہنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، تو اس کو کہیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول في الصلاة على الميت. وبه يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هكل بن زياد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وحدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من احييته منا فاحيه الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه الى الايمان. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشه وابي قتاده وجابر وعوف بن مالك. قال ابو عيسى حديث والد ابي ابراهيم حديث حسن صحيح ورواه هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. وروى إكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث إكرمة بن عمار غير محفوظ وإكرمة ربما يهم في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وسميت محمد يقول الصح الروايات في هذا حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه قال وسالته عن اسم ابي ابراهيم الاشهلي فلم يعرفه. وبيقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الميت ففهمت من صلاتي عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد كما يغسل الثوب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. وفي نسخة شيخ محمد فؤاد عبد الباقي وشيخ شعيب الأرانوت زيادته وغسله قبل قوله كما يغسل الثوب. شابش ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ہے کہ ما یقول فی الصلاۃ علی المیت، کہ میت پر جب نماز جنازہ پڑھی جائے تو کون سی دعا کی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وذکرنا وانثانا،
اور ایک اور سند میں یہ بھی ہے کہ اس میں اضافہ ہے اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوف علی الایمان. بڑی ہی جامع قسم کی دعا ہے. اس میں سب مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. تو کہا کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں تمام انسانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے، حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، سب کو گویا کہ اس میں کور کیا گیا. تو پھر آگے فرماتے ہیں، اب آگے امام ترمذی اس کی کچھ سندیں بیان کر رہے ہیں کہ حدیث والد ابی ابراہیم حدیث حسن صحیح روا ہشام الدستوائی والی ابن المبارک حاضر الحدیث ان ابن ابی کثیر ان ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن ان نبی صلی اللہ مرسلا وروا اکرم ابن عمار ان ابن ابی کثیر ان ابی سلمہ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرت عائشہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ لوگ مرسل روایت کر رہے ہیں. وحدیث و اکرمہ بن عمار غیر محفوظ و اکرمہ ربما یہم فی حدیث یحییٰ، یعنی ان کی حدیث محفوظ نہیں ہے جو اکرمہ بن عمار والی ہے، یعنی یہ جو دوسری والی ہے جس میں حضرت عائشہ کا واسطہ ہے، ان کو کبھی وہم بھی ہو جاتا تھا. وروا ان ابن ابی کثیر ان عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے وہ سمعت محمد میں نے امام بخاری سے سنا اصح روایت فیاضا حدیث ابن ابی کثیر عن ابی ابراہیم الاشعری عن ابی قال وسالت عن اسم ابی ابراہیم الاشعری فلم یعرف، کہ میں نے ان سے پوچھا ابو ابراہیم الاشعری کا نام کیا ہے، کہتے انہیں معلوم نہیں تھا. اور آگے عوف بن مالک یہ کہنے میں نبی علیہ السلام میت پر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے ففہمت من صلاۃ علی، تو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے میں نے یہ سمجھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد کما یغسل الثوب. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح وقال محمد بن اسماعیل نے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے اصح شیء فی ھذا الباب ھذا الحدیث. تو دیکھو نماز جنازہ کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ایک دعا ہے میت کے لیے، اس میں دراصل دعا کی جاتی ہے اور اس کی ترتیب بھی ساری دعا والی ہے. دیکھو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، تو دعا کے آداب میں سے کہ پہلے اللہ کی حمد ہو پھر درود ہو، یہاں بھی اسی طرح ہے. پھر تیسری تکبیر کے بعد پھر کیا پڑھی جاتی ہے، میت کے لیے دعا ہوتی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہو جاتا ہے. تو گویا کہ صلاۃ جنازہ کا اصل مقصد دعا ہے. تو لہٰذا پھر نماز جنازہ کے بعد دعا کی پھر کیا ضرورت ہے، جب دعا یہاں ہو گئی ہے تو لہٰذا پھر دعا کی گویا کی ضرورت نہیں ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. وبيقول حدثنا عبد بن منين قال حدثنا زيد بن خباب قال حدثنا ابراهيم بن عثمان عن الحق عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي الباب عن ام شريك رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس اسناده بذاك القوي. ابراهيم بن عثمان هو ابو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. وبيقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف ان ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له قال انه من السنة او من تمام السنة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والامر على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم يختارون ان يقرأوا بفاتحة الكتاب بعد التكبير الاولى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة الى الجنازة انما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من اهل الكوفة. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله من اهل الكوفة وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن اخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري. شابش. یہ باب ہے باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، کہ جنازے میں صلاۃ جنازے میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی. وفی الباب عن ام شریک قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث لیس اسناد بذلک القوی، یعنی مضبوط سند نہیں ہے. اس میں جو ابراہیم بن عثمان ہے وہ ابو شیبہ الواسطی منکر الحدیث، یعنی یہ حدیث میں ضعیف ہے. وصحیح عن ابن عباس قولہ من السنت القراءۃ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، یعنی حدیث کے اصل الفاظ یہ ہے کہ سنت ہے نماز جنازہ پر سورہ فاتحہ پڑھنا. تو وہ کہ حضرت ابن عباس کا اپنا قول ہے اور وہ اسے سنت کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھی، اس میں ضعف ہے.
اور دوسرے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف کی حضرت ابن عباس نے جنازہ پڑھائی فقرہ تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو میں نے کہا یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ قال ان من السنہ، فرمایا یہ سنت میں سے، او من تمام سنہ یعنی سنت کی تکمیل میں سے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل ولا ھذا عند بعض اہل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ یختارون، وہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے پہلی تکبیر کے بعد، وہ قول شافعی و احمد و اسحاق۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرات نہیں ہے نماز جنازہ میں، وہ تو اللہ پر ثنا ہے اور صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر درود ہے، اور دعائے میت کے لیے وہ قول ثوری وغیرہ من اہل الکوفہ۔ دیکھو احناف کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور جن روایات میں سورہ فاتحہ کا ذکر آ رہا ہے تو وہ آپ علیہ السلام نے پہلی تکبیر کے بعد کہی ہے، تو وہ بطور ثنا کے کہی ہے، چونکہ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک یا جو اللہ کی تعریف کے جو الفاظ ہے، تو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف ہے، تو وہ بطور قرات کے نہیں ہے، تو اس کی گویا کہ توجیہ یوں بیان کی جاتی ہے۔ باقی یہ بات کہ حضرت ابن عباس کا جو یہ قول ہے نا من السنہ، کہ سنت یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی یہ کہے نا کہ یہ سنت ہے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کا قول ہے یا آپ کا عمل ہے۔ لیکن من السنہ میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک صحابی اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی چیز سمجھتا ہے کہ یہ شرعی حکم ہے بھی، تو اس کو یہ سنت کہہ دیتا ہے، تو گویا کہ وہ دلائل کی روشنی میں اگر کوئی حکم کا استنباط کرتا ہے یا نکالتا ہے، خواہ وہ صراحتاً نبی علیہ السلام کو انہوں نے کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے نہ سنا ہو، پھر بھی وہ اس کے لیے سنت کا لفظ یوز کر لیتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ممکن ہے۔ تو من السنہ کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام سے ہی ثابت ہے، بلکہ دلائل کی روشنی میں جب کوئی وہ شرعی حکم اخذ کر لیتے ہیں، تو صحابہ اس کے لیے بھی من السنہ کا لفظ کیا کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. وبيقول حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي هود عن سعد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن حبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزاهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وفي الباب عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث مالك بن حبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن اسحاق ورواه ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق هذا الحديث وادخل بين مرصد ومالك بن حبيرة رجلا ورواية هؤلاء يصح عندنا. وبيقول حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب وحدثنا احمد بن منين ولي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي كلابة ان عبد الله بن يزيد رضي ان كان لعائشة ان عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد من المسلمين فيصلي اليه امة من المسلمين يبلغ ان يكونوا 100 فيشفع له الا شفعوا فيه. وقال علي في حديثه 100 ما فما فوقها. قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح وقد اوقفه بعضهم ولم يرفعه. یہ باب ہے کہ کیسے نماز پڑھی جائے میت پر، و شفاعت لو، اور اس کے لیے سفارش کیسے کی جائے۔ تو مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جنازہ پڑھتے تھے فتقال الناس والیا، اور لوگ اس پر کم ہوتے تھے یا وہ کم سمجھتے تھے کہ لوگ تو کم ہیں، جزاؤم، تو وہ انہیں تقسیم کر لیتے تھے 3 حصوں میں۔ ثم قال، پھر فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پر 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی فقد اوجب، تو اس کے لیے گویا کہ جنت واجب ہو گئی یا شفاعت اس کی قبول ہو گئی۔ وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة رضي الله عنه وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث مالك بن حبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. وادخل بين مرقد ومالك بن حبيرة رجلا، انہوں نے ان دونوں کے درمیان ایک اور آدمی کا اضافہ کیا، وہ روایت هؤلاء أصح عندنا، اور ان کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور آگے وہ عن عائشہ کا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت، یہ عبداللہ بن یزید رضی ان کان علی عائشہ، رضی کا مطلب ہوتا ہے رضائی بھائی، تو یہ حضرت ہے جوڑا جی۔ تو
رضی، تو رضی کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے وہ رضائی بائی تھے. تو وہ فرماتے ہیں لا یموت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یموت احد من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے کوئی نہیں مرتا، فیصلی علی امت من المسلمین، کہ اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے، یبلغ ان یکون مئہ، کہ وہ 100 کو پہنچے، فیش فولو، وہ ان کے لیے سفارش کرے، اللہ شفیع فی، مگر ان کی سفارش میں قبول ہوتی ہے. وقال علی فی حدیث مئۃ فما فوق، 100 یا اس سے زیادہ. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح وقد اوقفوا بعضهم لم يرفع، یعنی بعض نے اسے حضرت عائشہ کا قول قرار دیا اور اسے گویا کہ یعنی مرفوع روایت بیان نہیں کیا. دیکھو تعداد، جتنی زیادہ تعداد ہوگی تو وہ میت کے لیے اتنی زیادہ مغفرت کا گویا کہ باعث بنے گا. تو اس لیے اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو باقاعدہ اس میں شرکت کرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتہ ہمارے جانے سے اس کی مغفرت ہو جائے. تو اگر ہمارے جانے سے کسی مسلمان کی مغفرت ہوتی ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا اس میں تعداد کتنی ہونی چاہیے، اس میں 100 کا بھی ذکر ہے، بعض میں 300 کا بھی ذکر ہے، تو مختلف قسم کی تعداد ہے. اور 300 کا، اور بعض میں صفوں کی بھی ہے، 3 صفوں کا بھی ہے. تو اس لیے حضرت مالک بن حبیرہ جب لوگ تھوڑے ہوتے تھے تو اس کو 3 صفوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے کہ چلو زیادہ نہ صحیح لیکن صفوں کے اعتبار سے تو کثرت پوری ہو جائے گی. تو گویا کہ ایک قسم کا گویا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ زیادہ تعداد دکھائی جائے، یا عملی طور پر زیادہ تعداد گویا کہ کم از کم اس کے قریب پہنچا جائے. باقی اس میں یہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ طاق عدد ہونے چاہیے، تو طاق عدد کی کوئی خاص روایت ہے نہیں، شاید اسی روایت سے لیا گیا ہو 3 صفوں کا، تو ورنہ کوئی طاق نہیں ہے. بعض ہمارے اکابرین دیوبند نے لکھا ہے کہ دیوبند وغیرہ میں جب جنازے پڑھائے جاتے تھے ظاہر ہمارے بڑے مفتیان کی موجودگی میں، تو وہاں طاق عدد کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو اگرچہ یہاں مشہور ہے، آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، آپ کے یہاں بھی مشہور ہے کہ طاق صفے بناتے ہیں یا نہیں؟ جی صحیح، طاق بناتے ہیں، گنتے ہیں، نہ طاق ہوں تو ہاں کرتے ہیں. طاق بناتے ہیں، تو لہٰذا طاق بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، شاید یہ سلاستن سے لیا گیا ہو، ورنہ اصل میں اس میں طاق ملحوظ نہیں ہے، زیادہ تعداد ملحوظ ہے. ظاہر 3 صفوں میں اچھی خاصی تعداد آ سکتی ہے، تو وہ تعداد کی بات یہاں ہو رہی ہے، طاق کی نہیں. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة الصلاة إلى الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. بيقول حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن نبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تزيف للغروب حتى تغرب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل ولا هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاه على الجنازه في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث او ان نكبر فيهن موتانا يعني الصلاه على الجنازه. فقرئ الصلاه على الجنازه عند طلوع الشمس وعند غروبها وانتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول احمد واسحاق. وقال الشافعي لا باس ان يصلي على الجنازه في الساعات التي يكره فيهن الصلاه. جی یہ باب ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت. تو حضرت عقبہ بن عامر جوانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں نبی علیہ السلام ہمیں منع کرتے تھے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں یا اس میں اپنے مردوں کو دفن کریں. دیکھو مردوں کو دفن کرنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا. یہی نتلو شمس، جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے، بازغتن یعنی روشن ہونا، طلوع ہونا، حتیٰ ترتفع یہاں تک کہ وہ بالکل بلند نہ ہو جائے، یعنی جس وقت وہ طلوع ہو رہا ہے، بازغتن سے یہ مراد ہے جب ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو وہ طلوع ہونے کا جو ڈیوریشن ہے نا اس وقت میں. وحین یقوم، اور جب سورج کھڑا ہو جائے، قائم الظہیرہ بالکل دوپہر کے وقت، حتیٰ تمیل یہاں تک کہ اس کا زوال نہ ہو جائے یعنی مغرب کی طرف جانا شروع ہو جائے. وحین تزیف للغروب، اور جب وہ غروب کے قریب ہو جائے، حتیٰ تغرب یہاں تک کہ غروب نہ ہو جائے، تو وہ مراد ہے. اور اس کے بعد قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح والعمل ولا عند بعض اہل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم یکرہون الصلاۃ علی الجنازہ، کہ نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے ان گھڑیوں میں. وقال ابن المبارک معنی ھذا الحدیث او نکبر فیہن موتانا یعنی الصلاۃ علی الجنازہ. اور وکر یو صلاح اور نماز مکروہ ہے طلوع شمس اور غروب کے وقت، وإذا انتصف النار، اور جب بالکل دن کا درمیان ہو یہاں تک کہ سورج کا زوال ہو جائے. وہ قول احمد و اسحاق. وقال شافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے ان گھڑیوں میں جس میں نماز مکروہ ہے. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ کیا ان میں جن گھڑیوں میں نماز مکروہ ہے تو وہ نماز کی بات ہو رہی ہے، یہاں دفن نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے ہاں
چونکہ الفاظ کس کے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو دفن کریں، تو وہ دفن کرنے سے مراد واقعی دفن کرنا مراد لیتے ہیں، اس لیے ان کی نزدیک نماز جنازہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن دفن نہیں کر سکتے. لیکن باقی ائمہ کے یہاں دفن کرنا مراد نہیں ہے بلکہ نماز جنازہ پڑھنا جو ہے نا وہ مراد ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الصلاة على الأطفال. بيقول حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان قال حدثنا إسماعيل بن السيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن يحيى عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى إسرائيل وغير واحد عن سيد بن عبيد الله والأمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء فی الصلاۃ علی الاطفال کہ بچوں کی نماز جنازہ پڑھنا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الراکب خلف الجنازہ، اور جنازے کے پیچھے سوار، والماشی اور جو چل رہا ہے، حیث شاء منا جہاں بھی ہے، والطفل یصلی علیہ اور جو بچہ ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وروى اسرائیل وغیر واحد عن سعید بن عبید اللہ والعمل علیہ عند بعض اہل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم قالوا یصلی علی. دیکھو اس کو میں حدیث کی تشریح کرتا ہوں کہ یصلی علی الطفل کے بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وان لم یستحل خواہ اس نے آواز نہ نکالی ہو، بعد ایالم بعد کے پتہ چلے انه خلق کہ وہ تو پیدا ہو چکا ہے، وہ قول احمد و اسحاق. دیکھو پہلے تو حدیث کی تشریح میں جو آ رہا ہے نا الراکب خلف الجنازہ والماشی حیث شاء منا، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سوار ہو رہا ہے نا تو وہ تو جنازے کے پیچھے چلے، ٹھیک ہے، اور جو آدمی پیدل چل رہے وہ جنازے کے آگے بھی جا سکتا ہے، دائیں بھی جا سکتا ہے، بائیں بھی جا سکتا ہے. تو یہ بتا رہا ہے اس میں ان جملوں کا تو یہ مطلب ہے. باقی فرمایا کہ بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو امام احمد رحم اللہ کا مسلک یہ جس طرح یہاں بیان ہوا ہے کہ ہر وہ بچہ جس کی تخلیق مکمل ہو چکی ہو، پھر خواہ وہ زندہ پیدا ہو کر مرا ہو یا مرا ہوا پیدا ہو، تو ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. لیکن باقی تمام فقہا کے ہاں نماز جنازہ اس بچے کی جو زندہ پیدا ہو پھر مر جائے، لہٰذا اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اس کے لیے فقہا لفظ استعمال کرتے استحلال. استحلال کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آواز نکالنا. تو آواز نکالنا ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی حیات، اس کی جو زندگی ہے وہ متحقق ہو، جیسے آگے بھی حدیث میں آ رہا ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ترك الصلاة إلى الطفل حتى يستحل. وبه يقول حدثنا أبو مارين الحسين بن هريس قال حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستحل. قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه ورواه بعض عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى الشخص بن السوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا، وكان هذا أصح من حديث المرفوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا لا يصلى على الطفل حتى يستحل، وهو قول الثوري والشافعي. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله عن جابر رضي الله عنه موقوفا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا. تابش یہ باب ہے کہ نماز جنازہ چھوڑنا الطفل بچے پر حتی یستحل، یہاں تک کہ اس کی کوئی آواز ہو. یہ استحل سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الطفل لا یصلی علیہ، بچے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ولا یرث نہ وہ وارث بنے گا، ولا یورث نہ اس سے کوئی وارث بنے گا، یعنی اس کی میراث کسی کو نہیں ملے گی، حتی یستحل یہاں تک کہ اس کی کیا ہو، اس کی کوئی زندگی کے آثار نہ ہو. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث قد اضطرب الناس فیہ، اس میں اضطراب ہے کہ بعض نے ابو زبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع روایت کیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان، جبکہ روا اشعث بن سوار وغیر واحد عن ابی زبیر عن جابر موقوف، ان لوگوں نے حضرت جابر کا قول اسے قرار دیا ہے. وکأن ھذا اصح من الحدیث المرفوع، کہتے ہیں یہ جو موقوف ہے یہ زیادہ صحیح ہے، یہ جملہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ حضرت جابر کا اپنا قول ہے.
وقد ذهب بعض عالم الى هذا وقالوا لا يصلى على الطفل حتى يستحل وهو قول الثوري والشافعي. تو سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ تو گویا کہ جمہور فقہا کیا ہے، پہلے زندگی کے آثار ہوں گے تب یہ سارے احکامات جاری ہوں گے کہ نماز جنازہ پڑھنا، اس کا نام رکھنا، اور اس کا کوئی وارث بننا، اس کا کسی کا وارث بننا، یہ سارے گویا کہ اس میں ہوں گے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، بعض جی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے کان میں اذان ہو جائے تو تب اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اگر اذان دینے سے پہلے وہ فوت ہو جائے تو پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں، اصل میں کہ نماز جنازہ جو ہے نا، یعنی اصل میں یہ ہے کہ باقاعدہ وہ زندہ پیدا ہو، کان میں اذان پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے، ایسا نہیں، بس وہ زندہ پیدا ہو، پھر خواہ اسی لمحے ہی مر جائے تو بھی اس کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ پڑھی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب آگے۔ ما في الصلاة على الميت في المسجد. بيقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن ابي حمزه عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد. وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث. شاباش، یہ بھی ان مسائل میں سے جن میں حضرت عائشہ نے صحابہ پہ تنقید کی تھی، یہ بھی گویا کہ انہی مسائل میں سے ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سہیل بن بیضاء پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھی۔ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہوئے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو حضرت عائشہ کی خواہش تھی کہ میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھوں، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان کا نماز جنازہ مسجد میں لایا جائے، اور مسجد میں ظاہر ہے نماز جنازہ پڑھی جائے تو میں حجرے سے اقتدا کر لوں گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، نماز مسجد میں تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، یا مسجد میں ہم نہیں پڑھتے، تو اس لیے ہم نے تو اس کو مصلی میں ہی لے کے جانا ہے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں نہیں پڑھی، نبی علیہ السلام نے جو سہیل بن بیضاء تھا اس کا نماز جنازہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں پڑھا ہے، تو لہٰذا لوگ کیوں حضرت سعد کا یہاں نہیں لاتے اور کہتے ہیں مسجد میں نہیں پڑھتے، حالانکہ مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا ہوا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس کا پس منظر یہ ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن والعمل على هذا عند بعض عالم. قال شافعی قال مالک لا يصلي على المیت، کہ میت پر مسجد میں جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وقال شافعی يصلي على المیت في المسجد، کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ واحتج بهذا الحدیث۔ دیکھو امام شافعی اور حنابلہ کیا، جو جماعت والی مسجد ہے اس میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں مستحب یہ کہ اس میں نہ پڑھا جائے، لیکن جائز ہے۔ لیکن احناف اور مالکیہ کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، اور ایک قول کے مطابق تو مکروہ تحریمی ہے، تو گویا کہ اس میں نہیں پڑھنا ہوگا، اگرچہ ایک قول ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس کی وجہ اصل کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میت کو مسجد میں لانا دراصل مسجد کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے میت تو کسی حال میں بھی ہو سکتا ہے نا، اس سے کوئی نجاست گر سکتی ہے، یا کوئی ایسا میت ہو سکتا ہے جو خون آلود ہو، تو وہ خون مسجد میں گر سکتا ہے، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو مسجد کی تلویث کا اندیشہ ہے، یعنی مسجد کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور دوسرا، حناف وغیرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہر چیز کا مرکز مسجد ہوتی تھی، لیکن نبی علیہ صلاۃ والسلام نے جنازگاہ الگ بنائی ہوتی تھی، باقاعدہ مصلی کے نام سے ایک جگہ بنائی ہوتی تھی، مسجد نبوی کے آس پاس ہی ایک جگہ بنائی ہوتی تھی جس میں نماز جنازے پڑھے جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نبی علیہ السلام کا پڑھنا معمول نہیں تھا، اس لیے پڑھا ہوگا، تو باقاعدہ معمول نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو حضرت عائشہ نے بھی ایک صحابی کا یا ایک جنازے کی مثال دے دی، تو لہٰذا آج بھی اگر ایسا عذر ہو، جیسے کوئی بہت ہی بارش ہو اور ایسا مسئلہ ہو، تو پھر مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر کراہت سے بچنا ہو اور مسجد میں پڑھنا ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میت اور امام اور کم از کم ایک یا دو صفیں جو ہے نا وہ باہر کھڑی ہو جائے، اور باقی لوگ اگر پھر مسجد میں ہو تو پھر اس کی کراہت ختم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اس میں پھر جو تعویل ہے وہ یہ ہوگی۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، آج کل تو سارے مسالے کی مساجد میں پڑھاتے ہیں کیونکہ جنازے بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں۔ ہے؟ میں کہہ رہی ہوں آج کل تو مساجد میں ہی زیادہ تر جنازے ہوتے ہیں۔
ہاں جی، جناب اس میں یہ ترتیب ہوتی ہے نا کہ اس وہ لیے خاص طور جنازہ پر مدارس مسجد میں نے کے دیکھا باہر کہ زیادہ رکھتے تر، ہیں، محراب سے ہاں وہ آگے باہر رکھتے ہیں رکھتے ہیں، جنازہ، ہاں بالکل جی وہ تب مسجد باہر میں رکھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں پھر جی۔ یہی ہوتا ہے. ہم نے اکثر مساجد کی تعمیر اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ علیحدہ سے جگہ بناتے میں ہیں کھڑے محراب ہوتے کے تھے، اس اندر میں کوئی سے حرج نہیں. دروازہ ہوتا ہے جی، جنازہ باہر رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں پھر. اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. تو سر حرم میں بھی تو جنازے لائے جاتے ہیں، ہاں حرم میں بھی لائے، مسجد نبی میں بھی لائے جاتے ہیں. حرم شاید اس سے مستثنا ہے، شاید حرم اس سے مستثنا ہوگا غالباً. یہ آپ میں سے کوئی تلاش کرے، مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے حرم شاید اس سے مستثنا ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء ينهاكم الإمام من الرجل والميراث. وبه يقول حدثنا عبد الله بن منير عن سيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صلى عليها فقام حيال وسط السري فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على جنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم. فلما فرغ قال احفظوا وفي الباب عن سمرة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن وقد روى غير واحد عن حمام مثل هذا وروى وكيع هذا الحديث عن حمام فوهم فيه فقال عن غالب عن انس رضي الله عنه والصحيح عن ابي غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن ابي غالب مثل روايات حمام واختلفوا في اسم ابي غالب هذا فقال بعضهم اسمه نافع يقال رافع وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق. وبيقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد المبارك والفضل بن موسى عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن الحسين المعلم. شابش. یہ باب ہے کہ آدمی امام کہاں کھڑا ہوگا؟ مرد اور عورت کے جنازے میں. تو حضرت انس بن مالک کے ساتھ کہتے ہیں میں نے نماز جنازہ پڑھی، رجل نے ایک آدمی کے راسی وہ اس کے سر کے برابر کھڑے ہو گئے. تم جاؤ بھی جنازت امرات من قریش، پھر قریش کی ایک عورت کا جنازہ لایا گیا. فقالوا یا ابا حمزہ صلی علیہ، اس پر بھی نماز جنازہ پڑھاؤ. فقام حیال وسط السریر، تو وہ چرپائی کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو گئے. فقال العلاء بن زیاد ہاکذا رأیت رسول اللہ علیہ وسلم، ایسی ہی آپ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. قام علی الجنازہ، جو جنازے پر کھڑے ہوتے تھے جیسے آپ یہاں کھڑے ہو گئے. ومن الرجل، اور آدمی کے جنازے میں جیسے یہاں آپ. فلما فرغ قال، فرمائے احفظوا، اسے یاد رکھو یا یاد کرو، یعنی اس کو محفوظ کرو. وفي الباب عن سمرة قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن وقد روى غير واحد عن حمام مثل هذا وروى وكيع هذا الحديث عن حمام فهو وصحيح عن ابي غالب، یعنی اس میں غالب نہیں ہے، ابو غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن ابي غالب مثل روایت حمام واختلفوا في اسم ابي غالب هذا، کہ ابو غالب کا نام کیا ہے؟ فقال اسمه نافع ويقال رافع. وقد اور دوسری حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے نبی علیہ السلام عورت پر کھڑے ہو گئے. فقام وسطا، یعنی آپ نے عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو درمیان میں کھڑے ہو گئے. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح وقد روى شعبۃ عن الحسین المعلم نحوہ. دیکھو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا فرق ہے اس میں. مالکیہ کے ہاں یہ ہے کہ امام میت کے سر کے برابر کھڑا ہو جائے، جو میت ہے نا اس کا جو سر ہے اس کے برابر کھڑا ہو جائے، خواہ مرد کو یا عورت کو. جبکہ احناف اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بالکل سینے کے برابر میں کھڑا ہو جائے، خواہ مرد کو یا عورت کو. احناف اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کھڑا ہونا ہے کہ جہاں دل ہے نا، تو دل کے برابر میں کھڑا ہو جائے کہ اس کے دل میں ایمان تھا، تو اسی کے برابر میں وہ ہے کہ کھڑا ہو جائے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. لیکن شافعی اور حنابلہ اس طرح سے فرق کرتے ہیں کہ اگر مرد کا جنازہ ہے تو سر کے بالمقابل، اور عورت پہ تو بالکل درمیان میں کھڑا ہو جائے، تو وہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو کرتے ہیں. تو اس میں گویا کہ بہت بڑا اختلاف نہیں ہے اس طرح کی مختلف قسم کی. اصل میں اس میں یہ تھوڑا سا یہ سمجھے کہ ظاہر ہے دیکھنے والے کا زاویہ بھی مختلف ہو سکتا ہے نا. ظاہر ہے اب میت کتنی لمبی ہوتی ہے،
تو اب امام جہاں کھڑا ہوتا ہے تو اب وہ بالکل سیدھ میں کھڑا ہے، سر کی سیدھ درمیان میں، سینے کی طرف ہے، سر کی طرف ہے، تو کتنا بڑا یعنی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لیے وہ مشاہدہ تھوڑا سا اس میں کیا ہو سکتا ہے، مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ دیکھو اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی علماء نے نکالا ہے کہ اگر جنازے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، تو اکٹھے پڑھنے کی بجائے الگ الگ پڑھنا افضل ہے، پہلے ایک میت کا پڑھا جائے، پھر دوسرے میت کا، پھر تیسرے میت کا۔ لیکن اگر بہت زیادہ جنازے ہوں اور بار بار پڑھنے میں مسائل ہو تو پھر اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر میت کا مستقل اور الگ نماز جنازہ جو ہے نا وہ پڑھایا جائے، جیسے حضرت انس نے ایسا کیا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی صحیح آ گیا جی۔ اتنا کافی آج؟ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ استاد جی سوال پہلے یہ ہے کہ یہ جو اسپیشلی یہاں پر پڑھتے ہیں نا، تو وہ اگر زیادہ ہو نا تو اعلان کے اندر کہتے ہیں کہ علی الاموات یا علی الاطفال، یا دونوں ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں وہاں پر وہ دعائیں ہیں اسپیشلی جو بچوں کے لیے، وہ دعائیں تو یہاں پر ذکر نہیں ہے، کہ آگے آئے گی؟ پہلا سوال تو یہ اللہم اجعل حالنا فرطا واجعل حالنا، اس طرح یہ دعائیں۔ ایک تو صحیح سوال یہ تھے۔ دوسرا سوال استاد جی، آج کل جو ہمارے کچھ بڑے بھائی ہیں نا اہل حدیث ٹائپ، وہ اکثر یہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو احناف نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس میں تو میت کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ یا بخاری شریف میں ہیں یا دوسری جہاں پر، کہاں سے وہ دعائیں لاتے ہیں؟ اور تیسرا استاد جی، وہ آج کون کل سی؟ انہوں نے، جی آخری استاد، آخری استاد جی، یہ جو جہرن وہ اکثر کہتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جہر نماز جنازہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں، پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچے وغیرہ ہو تو بچوں کی دعائیں کہاں سے ثابت ہیں؟ وہ بھی حدیث میں آ رہی ہے، حدیث میں آ رہی ہے، شاید آگے کسی جگہ آ جائے، ٹھیک ہے، آ رہی ہے حدیث میں، جی تو لہذا وہ اس کا تو ثابت ہے۔ رہ گئی یہ بات، دوسری آپ نے کیا پوچھی تھی؟ جی صحیح۔ دوسرا صحیح، یہ دوسری دو بات سوال تھے۔ جو یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ احناف جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں تو میت کے لیے دعائیں ہی نہیں ہے، تو میرا کیوں سوال یہ ہے نہیں ہے؟ کہ وہ، اللہ مغفر لحینا و میتنا، میتنا جی کے لیے دعا نہیں ہے، میت کے لیے؟ جی 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 صحیح، تو ابھی آگے نا، تو وہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، جہاں کیا وہ دوسری اصل میں حدیث دیکھو، کی کتب میں؟ دعا کوئی بھی متعین نہیں ہے، اصل میں میت کے لیے دعا پڑھنی ہے، اور آپ علیہ السلام نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ بعض آپ نے دعائیں پڑھی، حضرت ابو سلمہ جب فوت ہو گئے غالباً، ان پر آپ نے دعا پڑھی، اللہ مغفر لی ابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین، اور اسی طرح اس میں مزید بھی بڑی لمبی دعا ہے، تو گویا کہ یہ بھی آپ نے دعا پڑھی ہے۔ اللہ مغفر لہو ورحمہ، وہ جو پیچھے آئی تھی، اسی میں ایک اور آئی تھی، یغسل البرد کما یغسل الثوب، اس طرح کی دعائیں بھی آپ نے پڑھی۔ تو یہ کوئی اصل میں میت کے لیے دعا پڑھنی ہو، کوئی بھی ہو مأثور دعاؤں میں سے، تو اللہ مغفر لحینا بھی منقول ہے، اور صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے، تو لہٰذا اس پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ زیادہ جامع دعائیں جو ابھی آئی تھی نا، اس میں تمام لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں زیادہ جامعیت ہے۔ اور جہرن آپ نے کہا پڑھی جاتی ہے، جہرن کا پتہ نہیں، واللہ عالم انہوں نے کہاں سے نکالا ہے، کوئی ذکر تو ہے نہیں جہرن، آپ دیکھ رہے ہیں نماز جنازہ کے ابواب آ رہے ہیں، تو جہرن تو کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ دعائیں جہرن پڑھتے ہیں، دعا میں تو اصل اخفا ہے نا، کہ اس کو آہستہ پڑھنا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اس میں استاد جی یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ میت کے لیے اس میں دعا نہیں ہے، وہ اکثر بریلوی حضرات کرتے ہیں، جو پھر جنازے کے بعد جو دعا کراتے ہیں، اس وجہ سے کہ جی کہ جنازے کے اندر تو میت کے لیے دعا ہی نہیں تھی، تو اس لیے علیحدہ سے بعد میں دعا کراتے ہیں۔ بس یار انہوں نے ایسے ہی نکالا ہوا ہے، جنازے کے بعد دعا کا کوئی معمول ہے ہی نہیں، صحابہ کرام کا نہ امت کا، تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہوا ہے، نماز جنازہ خود دعا کا نام ہے۔ چلے جی، اور السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن نہیں پڑھائی نماز جنازہ، تو پھر
कैसे ये पता चला कि उन्होंने अबू सलमा जब फौत हुए थे तो यही दुआ की थी? आ, या तो उन्होंने तालीम तो दी होगी सहाबा कराम को, लेकिन कभी तो ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने जहरन पढ़ी और सहाबा कराम ने ऐसा नहीं। और दूसरा ये कि जो औरतों की नमाज जनाजा का इख्तिलाफ है अहनाफ में, और तो उस वो भी क्या आगे जिक्र आएगा, या औरतों का नमाज जनाजा पढ़ने का? पढ़ने का? नहीं, औरतें नमाज जनाजा पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकती हैं। पढ़ने में क्या लेकिन मसला है हमारे यहाँ उनका? अहनाफ में तो ये नहीं किया जाता। जैसे अहले हदीस तो वो बाकायदा साथ जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं उनके साथ, लेकिन अहनाफ उस चीज को इनकरेज नहीं करते। असल में शायद बेबर्तगी वगैरह की वजह से ऐसा किया जाता हो, वरना तो ठीक है। हजरत आयशा ने नहीं कहा कि मुझे भी साथ शामिल होने थे, लेकिन आप देखो हजरत आयशा ने हुजरे का है ना, इसे मालूम हुआ वो ईदगाह में वो भी, वो मुसल्ले में वो भी नहीं जाना चाह रही थी ना, वरना तो वो वहां भी जा सकती थी ना। तो जाहिर है नमाज हम्म। जनाजा में वो आम मस्जिद की तरह वो खुले मैदान में होती है, मस्जिद की तरह एक जगह नहीं होती, और एक बहुत ही ओपन सा माहौल होता है, कोई भी आ रहा होता है, कोई भी जा रहा होता है। तो इसलिए वो औरतों की शिरकत को गोया कि पसंद नहीं किया जाता। समझ में आ गया? तो देखो, महज जवाज का ये मतलब नहीं होता कि शरीक हो जाया करे, असल ये है कि उस शरी हुक्म की कोई तरगीब है या नहीं, या उस पर कोई सवाब है या नहीं। सिर्फ ये कहना कि किसी जगह से माना नहीं है या ये है, जाहिर है ये काफी कमजोर सी दलील होती है ना ऐसे मौके पे। और सर हरम में जब जनाजे आते हैं ना तो उसमें खवातीन भी पार्टी होती है। बड़े क्या हर्ज है? हम्म। यार हरम में तो अब पहले से ही वो मौजूद है ना, हम्म। एक औरत मुस्तकिल निकल रही है नमाज जनाजा के लिए। सर ऐसा पाकिस्तान में तो नहीं है, कोई भी नहीं जाता, चाहे वो अहले हदीस है, देवबंद है। जी। खवातीन नहीं जाती जनाजे के लिए, वो घर में ही पढ़ती हैं। तो वो घर में ही रहती हैं जनाजे के लिए, तो सिर्फ मर्द जाते हैं जनाजा। तो बस वो जाहिर सिर्फ जवाज होता है ना, तो जवाज की वजह से उसको ऐसा नहीं कह सकते कि अब उसमें चले ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं। ये हमारे फतावा में इसको क्या किया गया, मैं जरा उसको अपने फतावा के हवाले से कुछ आपको बता दूं कि उन्होंने इसको, हमारे यहाँ क्या फतवा दिया जाता है इस हवाले से। हाँ, हमारे यहाँ इसको कराहत का फतवा दिया जाता है, क्योंकि बाज रिवायात में औरतों को मना किया गया है। इब्ने माजा वगैरह की बाज रिवायत ऐसी हैं जिसमें मना किया गया है, तो इसलिए शायद इसको मना किया जाता है। लेकिन बहरहाल वो ये है कि जब मुस्तकिल चली जाए ना, तो मुस्तकिल जनाजे के साथ चली जाएं। असल में ना उस जमाने में औरतें नौहा बहुत करती थी, तो इसलिए वो औरतों को मना किया गया कि औरतें जनाजे के साथ ना जाएं, ताकि वो नौहा ना करें। तो वो दरअसल उस कॉन्टेक्स्ट में वो अहादीस आई है, तो इसी से फिर ये निकाला गया कि औरतें वैसी ना जाएं। और जाहिर है औरतें अगर जाएंगी तो खानदान की अपनी औरतें होंगी ना, और उस वक्त उनकी जो हालत होती है, या जो एक किस्म का समझे कि एक रोने की जो कैफियत होती है, इसलिए भी उसको मना किया जाता है। अब समझ में आ गया? शायद इस पर कोई बाब वगैरह आ जाए, शायद मुमकिन है आ जाएगा कुछ ना कुछ। और कोई सवाल है? तो अब जवाब मिल गया या नहीं मिला? जी सर, मिल गया। जज़ाकल्लाह। हाँ, बस इसमें यही है कि औरतें जो है ना, मना किया जाता है हमारे यहाँ फतावा में, और बाज रिवायात भी इसी तरफ मुशीर है, अगरचे उसका यही है कि वो नौहा करने वाली औरतों के साथ खास है। तो इसलिए अगर वो शरीक हो जाए तो नमाज जनाजा तो उनका हो जाएगा, वो नमाज है एक। तो लेकिन उसको पसंद नहीं किया गया, तो लिहाजा उसकी क्यों हुआ है कि उसको जो चीज़ शरीयत में पसंद नहीं की गई तो उसमें क्यों जाए। जी। और कोई सवाल है या नहीं? चले जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।